موضوع الدرس في إثبات التوحيد وإثبات المعاد والرد على المشركين، سورة النجم، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، أي المعاد یوم القیامہ، یعنی تم نے سب نے اللہ کے دربار میں لوٹ کے جانا ہے، میدان محشر میں حاضر ہونا ہے قیامت کے دن. قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا سوید بن سعید قال حدثنا مسلم بن خالد ان عبد الرحمن بن ثابت ان عمرو بن میمون الاودی قال قام فينا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فقال: يا بني أود، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الله، إلى الجنة أو إلى النار. اس روایت مبارک میں ابن ابی حاتم نے حضرت عمرو ابن میمون الاودی سے روایت کی ہے. فرماتے ہیں: قام فینا معاذ ابن جبل، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے یہ خطاب فرمایا کہ یا بنی اود، اود قبیلہ ہے، انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فرمایا کہ اے بنی اود، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے تمہارے پاس قاصد بن کے بھیجا گیا ہوں. تعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان المعاد الی اللہ، کہ ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا، کوئی نہیں چھپ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کو جمع کریں گے. انکم لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اللہ نے فرمایا ہم تم سب کو جمع کریں گے میدان حشر کے اندر، تم سب نے لوٹ کے میری طرف آنا ہے. یعنی خطاب یہ ہے کہ غفلت میں نہ پڑو، مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، لیکن سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب سب نے لوٹنا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ الی الجنت او الی النار، یا وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، اصحاب الیمین ہوگا یا اصحاب الشمال ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب پیش ہوں گے فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر، گویا دو جماعتیں ہو جائیں گی، ایک ایمان والوں کی اور ایک کافروں کی، ایک جنت والے اور ایک جہنم والے. وذکر البغوی من روایت ابی جعفر الرازی عن الربیع بن انس عن ابی العالیہ عن ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فی قولہ تبارک و تعالی ان الی ربک المنتہی قال لا فکرۃ فی الرب. جیسے میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ اس کے دو ترجمے علماء نے فرمائے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے کہ تم سب کی انتہا اللہ کے دربار میں ہوگی، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو، بحث نہ کیا کرو، فکر نہ کیا کرو. اس لیے فرماتی ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ لا فکرۃ فی الرب، اللہ کے رب کی ذات میں کوئی غور نہ کرے. قال البغوی وهذا مثل ما روی عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا، یعنی مرفوعا کا معنی ہوتا ہے انہوں نے جو حدیث بیان کی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق فإنه لا تحیط به الفکرۃ. وقد اورده وليس محفوظا بهذا اللفظ. وانما الذي في الصحيحات الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فاذا بلغ احدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. اس حدیث پاک میں آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکروا فی الخلق، اللہ کی مخلوق میں فکر کرو، اللہ کی مخلوق میں اپنے ذہن کو جتنا چاہو دوڑاؤ، لیکن خالق کے بارے میں اپنے ذہن کو نہ دوڑاؤ، کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اس کی کنہ اور اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتی ہے. ہمارے عقول ناقص ہیں، ہمارے فکر ناقص ہیں، ہمارے دماغ ناقص ہیں. بس جب اللہ تعالی کی ذات تک بات پہنچے تو پھر بندے کا کام یہ ہے کہ خاموش ہو جائے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں لیکن اس لفظ کے ساتھ یہ روایت محفوظ نہیں ہے. البتہ جو صحیح حدیث میں آیا ہے اس کے الفاظ مبارک یہ ہیں. آپ نے فرمایا یات الشیطان احدکم، شیطان تمہارے دلوں میں آ کے وسوسہ ڈالتا ہے کہ من خلق کذا ومن خلق کذا. زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کہیں گے اللہ. آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کہیں گے اللہ. فرشتے اور انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کہیں گے اللہ. تو شیطان پھر دماغ میں ڈالتا ہے کہ اچھا پھر خدا کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آپ نے فرمایا جب ایسا خیال فَإِذَا بَلَغَ أَحَدُكُمْ بِذَلِكَ، جب تمہارا خیال اس حد تک پہنچے تو علاج کیا ہے کہ فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، اور اس کے بعد ہٹ جاؤ. وفي الحديث الآخر الذي في السنن تفکروا فی مخلوقات اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ فإن اللہ تعالی خلق ملکا ما بین شامت اذنہ الى آتہ مسیرت 300 سنۃ او کما قال تبارک و تعالی. اور مفسر فرماتے ہیں کہ سنن کے اندر بھی روایات آئی ہیں کہ جس میں یہ فرمایا گیا تفکروا فی مخلوقات اللہ، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو لیکن اللہ کی ذات میں کبھی غور و فکر نہ کرو. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ سکے؟ فإن اللہ تعالیٰ خلق ملکا، اللہ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ جس کی یہ شہمت اذن جو ہے اس سے لگا کے گردن تک کا فاصلہ جو ہے 300 سال کا سفر ہے. تو وہ کتنا طویل ہوگا. جب ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کے پیدا کرنے والے کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہاں آ کے ہماری انتہا ہو جاتی ہے. اس لیے تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام فقہا، تمام متقدمین اور تمام متاخرین کا یہ فیصلہ ہے کہ نحن نؤمن باللہ بذاتہ وصفاتہ واسمائہ، کہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، اس کی ذات پہ بھی ایمان ہے، اس کے اسماء پہ بھی ایمان ہے، اس کی صفات پہ بھی ایمان ہے. الذی اثبتہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ، لیکن صفتیں بھی وہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں یا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. یعنی اپنی طرف سے ہم نہیں بڑھا سکتے ہیں،
اپنی طرف سے ہم زیادتی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نؤمن بہ من غیر تعطیل ولا تعویل ولا تکییف، نہ تو ہم صفات کا انکار کریں گے اور نہ صفات کے ہم اندازے گھڑیں گے اور نہ صفات کے اندر ہم بحث کریں گے، بلکہ ہمارا ایمان ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو شائبہ ہے۔ کیونکہ یہ بحث کرنے کے بعد یاد رکھیں کہ آدمی جب خالق کی ذات میں بحث کرتا ہے تو انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھٹک جاتا ہے۔ لیکن جی ہر چیز کی ایک حد ہے۔ مثال کے طور پر انسان ہے، اس کی طاقت کی ایک حد ہے کہ بھی ایک آدمی 40 کلو وزن اٹھا لیتا ہے، ایک آدمی 80 کلو بھی اٹھا لیتا ہے، ایک آدمی 100 کلو بھی اٹھا لیتا ہے، لیکن حد ہے، اس کے بعد تو نہیں، ایک حد ہے، انتہا ہو۔ اسی طرح ہمارے فکر کی بھی ایک حد ہے کہ ہماری فکر کی جولانیاں کہاں تک پہنچتی ہیں، بس وہاں جا کے ختم۔ اور اس میں جیسے دنیا کے اندر بھی ایک آدمی میری طرح پرائمری پاس ہے، اس کا علم اتنا ہے، ایک مڈل ہے، ایک میٹرک ہے، ایک بی اے ہے، ایک ایم اے ہے، ایک پی ایچ ڈی ہے، ہر آدمی کا ایک علم کی انتہا ہے، ایک حد ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا۔ ابھی یعنی دنیا نے جو تحقیقات کی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زمینوں میں جو ڈرل کرتے ہیں نا جی، پیٹرول نکالنے کے لیے، سونا چاندی نکالنے کے لیے، ڈائمنڈ ہیرے جواہرات نکالنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ کھدائیاں شروع کی ہیں تو میلوں تک ہم چلے گئے، لیکن اس کے بعد زمین پر ایک ایسا غلاف حجری آ جاتا ہے، ایک پتھر کا یعنی اوپر ایک اللہ نے غلاف رکھا ہے، اس کو ہم نہیں توڑ سکتے، بس وہاں جا کے حد ہو۔ اس کے بعد پھر ساری مشینیں بیکار ہو جائیں، کام ہی نہیں کرتی۔ اس کے نیچے کیا ہے اللہ جانے، کوئی نہیں جانے۔ اسی طرح اگر آپ ایسا کریں گے، اب دیکھیں نا جی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو 600 پر دیے، جو حدیث میں آیا ہم نے مان لیا۔ اب بیٹھے عقل دوڑائیں گے جی وہ پر کیسے تھے، وہ کیسے پھیلاتا تھا، پھر کیسے ملاتا تھا، پھر ان پروں کو کیسے ختم کر کے انسان بن جاتا تھا، پھر انسان سے اسی اصلی لباس میں آ جائے، یہ فکر دوڑائیں گے، انجام کیا ہوگا؟ کچھ بھی۔ اسی طرح مثلا قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے جو ستارے پیدا کیے ہیں اللہ نے، وہ فرماتے ہیں ان کے 3 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زینت للسماء، یہ آسمان کے لیے اللہ نے زینت بنائی، اور دوسرا یہ ہے کہ علامۃ وہدیٰ، کہ اس کے ذریعے ہم راستہ معلوم کرتے ہیں کہ بھئی قطب کہاں ہے، اب ہم مشرق کہاں ہے، شمال کہاں ہے، جنوب کہاں ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ وعلامات بالنجم، وعلامات ایک علامت ہے، راستہ سمجھنے کی نشانیاں۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یرما بہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تاروں سے شیاطین الجن والانس جو ہے، شیاطین جو ہے ان کو مارتے ہیں، شہاب ثاقب۔ تو یہ 3 فائدے ہیں، ان کے علاوہ آپ بحث کریں گے کوئی فائدہ۔ ایک تو ہے نا میرا بھائی ضد، اس کا تو کوئی، اب دیکھیں نا کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ چاند پہ پہنچنے میں انہوں نے مشینیں بنائیں، انہوں نے جہاز بنائے، انہوں نے صواريخ بنائے، انہوں نے جناب اوپر جانے والے میزائل بنائے، یعنی ارب کھرب $1 خرچ ہو گیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ فائدہ کیا ہوا؟ چلو یہ پڑھے لکھے سمجھا دیں، ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھائیں کہ اس تحقیق سے ماں سوا اس کے کہ بھی دوسرے ملک پہ آدمی فخر کرے کہ میری علم کی رسائی جو ہے چاند تک پہنچ گئی ہے اور ہم نے خلا میں اسٹیشن بنا، ایک تکبر ہے، ایک بڑائی کا اظہار ہے، اور نہ فائدہ کیا ہے؟ کوئی میزائل کھایا تو نہیں جاتا کہ لوگوں کو روٹی ملے گی۔ اگر یہ $1 ارب سارے ملک غریبوں کو تقسیم کر دیتے تو پوری دنیا میں ایک غریب بھی نہ ہو۔
ویسے بھی دعا کریں جو حالات آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پاکستان میں طوفان نے تباہی مچا دی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو ہمیشہ چیختے ہیں، میں نے عرض کیا نا، ہم لوگوں کی چھوٹے لوگ ہیں، کون ہماری بات سنتے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک دہشت گردی عذاب ہے، بندے کو مسلمان کو مار دے۔ اب یہ عذاب جو ہے اس کا کون مقابلہ کرے گا جس میں ہزاروں بندے گئے؟ نہیں، یہ طوفان جو ہے یہ تو کوئی انسان نہیں لے آیا نا، اس قدر طوفان ہے اور اس قدر حالات ہیں کہ گھر بہہ گئے، انسان بہہ گئے، اور ابھی بھی انسان ہزاروں کی تعداد میں ایسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ان تک پہنچنا ہی مشکل ہے۔ ان کو آپ نہ کھانا دے سکتے ہیں، نہ پانی دے سکتے ہیں، نہ نکال سکتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اوپر سے پھینکیں گے، کیا کریں گے؟ کسی کے ہاتھ آ گیا، کسی سے نہ آیا، کو پانی میں جا گرا، کو ادھر جا گیا۔ یعنی اللہ کا عذاب اس شکل میں آ گیا، اور وہ اتنا ہماگیر عذاب ہے کہ وہ اوپر سے لے کر، یعنی آپ جائیں او جناب طورخم سے لے کر کراچی تک عذاب، سندھ میں عذاب ہے، پنجاب میں عذاب ہے، اور اسی طرح بالائی پنجاب میں عذاب ہے، پشاور میں، اور پختونخوا وغیرہ کے جو اضلاع ہیں، یعنی اتنا تباہی ہو گئی ہے، آدمی وہ منظر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ایمان سے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، تصور کرو کہ ماں باپ دیکھ رہا ہے اور بچہ ڈوب جائے سامنے۔ اب بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اب بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک دفعہ خبر پڑھتے ہو جہاز گر گیا 150 بندہ ختم، دوسری دفعہ خبر پڑھتے ہو گاڑی کھائی میں گر گئی 18 بندے ختم، تیسری دفعہ خبر پڑھتے ہو جناب پانی آ گیا 2000 بندہ ختم، چوتھی دفعہ پڑھتے ہو کہ جناب سڑکیں ٹوٹ گئی، پانچویں دفعہ پڑھتے ہو جی پل ٹوٹ گیا۔ کوئی ایک خبر بھی ہے خیر کی کہ تم پر کوئی اللہ کی رحمت آئی ہو؟ یاد رکھو، جتنا تم نے اللہ کے دین پہ ظلم کیا ہے اب سزا بھگت رہے۔ تم نے اللہ کے دین سے مذاق کیا ہے، تم نے اللہ کے دین پڑھنے والوں کو نیست و نابود کیا ہے، تم نے اللہ کے بنے ہوئے گھروں کو مسمار کیا ہے، تم نے قرآن و حدیث پڑھنے والوں کو الٹا لٹکا کے ان کی داڑیاں پکڑ کے مارا ہے، تو پھر بھگتو گے نہیں؟ تو پھر تیار ہو جاؤ، لیکن دعا کرو اللہ ان غریبوں پہ رحم کرے۔ یہ بڑے بڑے لوگ تو بابا پھر بھی کدھر بھاگ جائیں گے، مشکل تو غریب پہ آ گئی نا، عذاب جو آیا تو رگڑا تو غریب گیا۔ دعا کریں اللہ اور مسلمانوں پہ رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائیں، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور اللہ مزید تباہی سے بچا لے، اور اللہ اپنے عذاب اٹھا لے، اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب رفع فرما۔ ہم جیسے بھی ہیں، گندے ہیں، ذلیل ہیں، لیکن تیری مخلوق تو ہے، رحم فرما دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تو پڑھتا ہوں تو مجھے تو یعنی دماغ میرا جواب دے جاتا ہے، ہم ڈٹ کر اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرو۔ یعنی تم بھی نوح کے بیٹے کی طرح کہتے ہو ساوی الی جبل، اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے قرآن میں سارا بتا دیا ہے نا، کہ جب نوح علیہ السلام نے فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹا ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جا۔ بیٹے نے کیا کہا تھا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء،
میرا ابا یہ سامنے پہاڑ ہے، میں اس پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا، یہ پہاڑ کی چوٹی پہ تیرا پانی نہیں پہنچ سکتا ہے، یہ 4 فٹ اونچا ہوگا، 10 فٹ ہوگا، 20 فٹ ہوگا، 100 فٹ ہوگا، پہاڑ تو ہزاروں فٹ اونچے ہیں، میں پہاڑ سے پناہ پکڑتا ہوں، اللہ سے پناہ نہیں پکڑتا، پناہ سے پکڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب آپ کے بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ میرے بیٹے لا عاصم اليوم الا من رحم، میرے بیٹے بے وقوفی نہ کرو، پہاڑ نہیں بچا سکتے، درخت نہیں بچا سکتے، پلیں نہیں بچا سکتی، ڈیم نہیں بچا سکتے، صرف اس پر وہ بچے گا جس پہ اللہ کا رحم ہوگا، تم ایسی بے وقوفی نہ کرو۔ اللہ کا جلال جوش میں آیا، اللہ نے حکم فرمایا کہ اے پانی تیرے کنارے پہ کھڑے ہو کے نوح کا بیٹا میری طاقت کو چیلنج کرتا ہے، دکھاؤ ذرا نظر۔ حال بینہم الموج فکان من المغرقین، موج اٹھی اور ایک تھپیڑا مارا گیا۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ ہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین۔ فرعون نے بھی فخر کیا تھا کہ اے لوگو غور کرو، دیکھو میرے محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور میرے مقابلے پہ کون ہے؟ ایک حقیر آدمی ہے جو صحیح بات بھی نہیں کر سکتا ہے، جس کے پاس رہنے کا مکان بھی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، یہ میرا مقابلہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا فکر نہ کر فرعون، جس نہروں پہ تو فخر کر رہا ہے انہی نہروں میں تمہیں غرق کر دوں گا۔ ثم اغرقنا الآخرین، اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو اور اس کے جنود کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ لیکن پڑھ کے حیرت ہوتی ہے، فرعون بھی ڈوبنے لگا تو اللہ کو یاد کرنے لگا، کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میرا اللہ میں ایمان لاتا ہوں، مجھے معافی دے دے۔ اللہ نے فرمایا بدبخت ایمان لانے کا وقت گزر گیا ہے، جب عذاب آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آلانا، اب تم توبہ کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے وجود کو عبرت بنا دیا۔ فرعون پہ عذاب آئے خدا کو یاد کرتا ہے، ابو جہل پہ عذاب آئے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتا ہے۔ ایک پتہ نہیں ہم کیسے مسلمان ہیں کہ عذاب ہمارے سروں پہ ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم نہ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، نہ اللہ کا نام لیتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں۔ وہی گردن ہے، وہی اکڑ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں اللہ رحم فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام پہ رحم فرما دے۔ اللہ عالم ہم کوئی ایسے امتحان میں ہیں، یعنی آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا، پھول جیسا ہوتا ہے نا گلاب کے، ایسے بچے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کو میزائلوں سے مارا جاتا ہے، اور مائیں اپنے ہاتھوں پہ اپنے بچوں کے لاشیں اٹھائے کھڑی۔ ربنا لا تعذبنا بذنوبنا، دعا کریں اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہ دے۔ اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے فضل اور رحمت کے دروازے بند نہ فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات میں بحث کرنا جو ہے یہ تو یعنی ہماری عقل و فکر سے بھی ماورا چیز۔ اسی طرح ہمیشہ یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں، اچھا جی یہ مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کیسے؟ او ظالموں، وہ تو وہ ذات ہے نا جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو خدا ہوگا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم۔
اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اور میرے مدنی نے تفسیر کر کے بتلایا هو الاول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر. وہ اپنی قدرت اور صفتوں سے ظاہر ہے، سب سمجھتے ہیں. وَهُوَ الْبَاطِنُ، لیکن اس کی ذات جو ہے وہ ذات کی کنہوں تک پہنچنا کسی کی طاقت نہیں ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کے جاننے والا ہے. اس کی صرف شان ملاحظہ کریں کہ اب آپ عمرے پہ آئے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی اللہ کی مخلوق آ رہی ہے. ہر بولی بولنے والا اس کے دروازے پہ کھڑا ہے اور اپنی اپنی زبانوں میں درخواستیں دے رہا ہے. وہ کتنی شان والی ذات ہے، سب کی بولیاں جانتا ہے، سب کی فریادیں سنتا ہے اور سب کی حاجتیں پوری فرماتا ہے. یہ صرف اسی کی شان ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اس لیے حکم ہے کہ اگر شیطان تیرے دل میں وسوسہ ڈالے، غلط خیال ڈالے تو علاج کا ہے، فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تم فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور ان خیالات کو جھٹک دو. ان خیالات کے اندر کبھی غور نہ کرو. اللہ کا یہی حکم ہے، حضور پاک کا یہی حکم ہے. اب اللہ نے اپنی صفات شان میں فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اے خلق فی عبادہ الضحک والبکاء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر ہنسنے کی صلاحیت بھی رکھی اور رونے کی صلاحیت بھی رکھی ہے. اب ہنسنا خوشی ہے، رونا غمی ہے، لیکن دونوں کو اللہ نے انسان میں جمع کر دیا ہے. دیکھو کبھی خوش ہو کے ہنس رہا ہے اور کبھی کسی غم پہ غمناک ہو کے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے. اس لیے فرمایا یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اے خلق فی عبادہ الضحک والبکاء وہما مختلفان. اللہ نے خوشی اور غمی کے اسباب پیدا کیے ہیں اور وہ اسباب جو ہیں مختلف ہوتے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا کا قولہ الذی خلق الموت والحیات. وہ جس نے زندہ کیا، جس نے موت دی. بعض علماء فرماتے ہیں جس نے حیات کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا. یعنی موت بھی کوئی چیز ہے، یہ نہیں کہ موت بمانے عدم ہے. جیسے اللہ نے حیات پیدا کی ایسے اللہ نے موت کو بھی پیدا فرمایا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ. جیسے اللہ فرماتے ہیں یحسب الانسان ان یترک سدی. کیا بندہ گمان کرتا ہے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی قبر نہیں ہوگی، حشر نہیں ہوگا؟ فرمایا نانا الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی بلا بلا ہوا قادر وانا شاہد علی ذلک. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کیسے میں نے ایک نطفہ منی سے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر علقہ بنا، اس کے بعد اللہ نے برابر کیا اور اللہ نے جو جوڑے پیدا کیے ذکر اور انثیٰ، نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے. جیسے دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل لمن یشاء عقیما.
حکیما. اللہ فرماتے ہیں میری مرضی ہے میں جوڑے دوں، میری مرضی ہے میں لڑکا دوں، میری مرضی ہے میں لڑکی دوں. اب اللہ کی شان دیکھیں، کبھی کبھی ایک عورت سے بھی 3 بچے پیدا کر دیتے ہیں. اگلے دن اخبار میں آیا ایک عورت کو 3 سال تک حمل نہیں ٹھہرا، اور جب حمل ٹھہرا تو اللہ نے 5 بچے اکٹھے عطا فرما دی. اب 5 بچوں کو پیٹ میں رکھنا کوئی تصور ہے کہ اس کو کس ترتیب سے؟ آپ اگر 5 بچوں کو سلانا چاہیں نا تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا. کہتے تھے کون ادھر ہو، کون اس کے بعد ہو، اس کے بعد کہاں ہو، یوں سلاؤں یوں سلاؤں یوں سلاؤں، تمہیں پاگل کر دیں گے. وہ ذات ہے، سارا سسٹم کر دیا اندر، سب اندر آرام سے کھڑے ہوئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈپٹی بھی لگا دی کہ تم نے پہلے نکلنا ہے، اس نے بعد میں نکلنا ہے، اس نے بعد میں. جالے کو کوئی لڑے کہ نہیں مجھے پہلے جانے دو. اس کے بعد بھی بندہ خدا کو نہ مانے تو اس سے بڑا جاہل کون؟ اور اس رب کو چھوڑ کے بندہ بتوں کے آگے جھکے، یا قبروں پہ جھکے، یا درختوں کے آگے جھکے، یا غیر اللہ کو پکارے، یا غیر اللہ سے مانگے، تو اس سے بڑا احمق دنیا میں کوئی پیدا نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى أي كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة وهي النشأة الآخرة يوم القيامة. اللہ نے فرمایا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے، جس نے پہلے پیدا کیا ہے وہ قادر ہے کہ تمہیں قیامت والے دن دوبارہ کھڑا کر دے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى أَيْ مَنْ لَكَ عِبَادَهُ الْمَالَ وَجَعَلَهُ لَهُمْ قِنِيَةً مُقِيمًا عِنْدَهُمْ لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى بَيْعِهِ فَهَذَا تَمَامُ النِّعْمَةِ عَلَيْهِمْ. اب مفسر فرماتے ہیں وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں غنی بنایا اور جس نے تمہیں ایسی نعمتیں عطا کی جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتی ہیں، ہمیشہ قائم دائم رہتی ہیں، یہ اس کی نعمت ہے. فَهَذَا تَمَامُ النِّعْمَةِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى هَذَا يَدُورُ كَلَامُ الْمُفَسِّرِ كَلَامٌ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ مِنْهُمْ صَالِحٌ وَابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرِهِمَا وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَغْنَى بِمَعنٍ مَوَّلًا، وہ جس نے تم کو مال دیا، اقنا مانا اخدما، جس نے پھر تم کو مال کے استعمال کرنے کا بھی عقل عطا فرمایا ہے. وَقَدْ قَالَ قَتَادَةُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ اغنا اعطا، جس نے تم کو دیا، اقنا مانا رضیا راضی ہوا، قیل معناہ اغنا نفسہ ہوا افقر الخلائق الیہ. اور بعض علماء فرماتے ہیں اغنا و اقنا کا مانا، اغنا مانا اپنی ذات کو غنی بنایا اور ساری مخلوق کو اپنا محتاج بنا دیا، مخلوق اس کی طرف محتاج ہے. قال الحضرمی ابن لاحق وقیل اغنا من شاء من خلقہ و اقنا افقر من شاء منہم. وہ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں غنی بناتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں فقیر بنا دیتے ہیں. قالہ ابن زید حقاہما ابن جریر وہما بعیدان من حیث اللفظ وقولہ وانہ هو رب الشعراء، شعراء جو ہے ستارے کا نام ہے. قال ابن عباس ومجاہد وقتادہ وابن زید وغیرہم هو هذا النجم الوقاد الذي يقال مرذب الجوزاء كانت طائفة من العرب يعبدونه. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ شعراء سے مراد وہ ستارہ ہے جو سب سے بڑی روشنی والا ہے، اور اس کو مرذم الجوزاء بھی کہتے ہیں. طائفۃ من العرب، عرب میں سے ایک جماعت اس کی عبادت کیا کرتی تھی. اور اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَهُمْ قَوْمُ هُودٍ وَيُقَالُ لَهُمْ عَادُ بْنُ إِرَمَ بْنُ سَامِ بْنُ نُوحٍ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو بتائیں کہ وہ قادر ہے جس نے عاد اولا کو بھی ہلاک کر ڈالا. جیسے اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ،
ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وكانوا من اشد الناس واقواهم واعتاهم على الله تعالى وعلى رسوله فاهلكهم الله. یہ قوم آج جو تھی بڑی طاقت والے، بڑی قوت والے تھے اور بڑے سرکش تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. بریح صرصر عاتیۃ، اللہ نے ایک ایسی ٹھنڈی ہوا چلائی، سرکش ہوا چلائی. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوبا، اللہ نے ان پہ 7 راتیں یعنی 8 دن پورے متواتر وہ ہوا چلائی. اور اس ہوا چلانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ پاک نے ان کو ہوا کے ذریعے مار ڈالا. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ ایسے زمین پہ پڑے تھے کہ جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے ہوتے ہیں. وثمود فما ابقا، اللہ نے قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب سرکشی کی، اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. اے دمرہم فلم یبق منہم احد، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا. وقوم نوح من قبل هؤلاء انهم كانوا هم اظلم واطغى اي اشد تمردا من الذين من بعدهم والمؤتفقة اهوا. مؤتفقہ سے مراد ہے وہ بستیاں حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں، یعنی مدائن لوط قلبها علیہم، اللہ نے ان بستیوں کو اوندھا کر کے الٹ دیا. فجعلنا عالیہا سافلها وامطر علیہم حجارة من سجیل منضود ولہذا قال بغشاها ما غشا یعنی من الحجارة التي ارسل علیہم وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین. قال قتادہ کان فی مدائن لوط 4000 الف انسان. حضرت قتادہ فرماتی ہیں قوم لوط جو تھی تقریباً 4 لاکھ کے قریب تھی. وانضرب علیہم الوادی شیئا من نار، اللہ نے وادی میں آگ پیدا کی. والنفط وقطران کفم العنون، اللہ تبارک و تعالی نے جیسے گندھک کی آگ ہوتی ہے ایسی آگ بھی پیدا فرمائی. لیکن وہ قول ہی صحیح ہے جو قرآن میں ہے. وجعلنا عالیہا سافلها، اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو ان بستیوں کو اٹھا کے لے آؤ، پھر ان کو اوندھا کر کے گرا دو اور اس کے بعد ان پہ پتھروں کی بارش کر دی جائے. رواه الانبیاء من نبی محمد بن وهب بن عطیہ ولید بن مسلم بن خلید عنہ به وهو غریب جدا. فبأي آلاء ربك تتمارى، اے ففی ای نعم اللہ علیک ایھا الانسان، اللہ کی کون کون سی نعمتوں میں تم شک کرو گے. قال ابن جرير فبأي آلاء ربك تتمارى یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض فرماتے ہیں خطاب حضور کو ہے، لیکن پہلا قول راجح ہے یہ خطاب جو ہے عام ہے، حضور پاک کی امت کے لیے خطاب ہے. اور کبھی کبھی بظاہر خطاب حضور کو ہوتا ہے لیکن مراد امت ہوتی ہے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، عمرے کے لیے حرم میں آ کے طواف کیا، لیکن 2 رکعت پڑھنا بھول گیا. کوئی بات نہیں، جب بھی یاد آئے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. افضل یہ ہوتا ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں، زمزم پئیں، ملتزم پہ آ کے دعا کریں، اس کے بعد صفا مروہ کی طرف جائیں اور پھر استلام کریں اللہ اکبر حجر اسود کی طرف، اور پھر صفا مروہ جا کے دوڑیں. یہ سنت بھی ہے، افضل بھی ہے. لیکن اگر کوئی بندے نے نماز 2 رکعت نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، جب یاد آئے پڑھ لو.
اگر انہوں نے لڑکیوں نے لڑکوں نے عمرہ کر لیا، طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی کر لیا، پھر بھٹک گئے اور 2 دن کے بعد بال نہیں کاٹے اور کپڑے پہن لیے، عورتوں کے تو کپڑے ویسے وہی ہوتے ہیں جو احرام میں ہوتے ہیں، وہ تو صرف بال کاٹ رہے ہیں، ان پہ تو کوئی جرمانہ نہیں۔ البتہ لڑکوں نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، 2 دن بال نہیں کاٹے تو بال بھی کاٹیں اور 1 بکری دم بھی ادا کریں، کیونکہ جب تک آدمی بال نہ کاٹے احرام سے نہیں نکلتا ہے۔ احرام چادریں باندھنے کا نام نہیں ہے، احرام تو اسے نیت کا نام ہے، یہ تو لباس ہے عمرے کا۔ اگر آپ نے سلا ہوا کپڑا پہن لیا اور یعنی تقریباً 6 7 8 گھنٹے یا زیادہ گزر گئے تو دم پڑ گئی۔ دم کا معنی ہوتا ہے کہ 1 بکری یہاں مکے کے حدود میں جا کے، منڈیاں ہیں باقاعدہ بکریاں ملتی ہیں، وہاں جا کے بکری لیں، ذبح کریں اور اس کے تقسیم کر دیں غریبوں کو، یا یہاں جو جمعیات الخیریہ ہوتی ہیں ان کو جا کے دے دیں، بتائیں کہ دم ہے وہ کر دیں گے۔ ایک بندے نے 3 دفعہ اللہ کو دیکھا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ جب اتنا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا حضور نے بھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، تو یہ بندہ کہاں سے اللہ کو دیکھ لیا اس نے؟ یہ اصل میں میرا بھائی دعا کرو کہ ہم اتنا بگڑ گئے ہیں کہ ہمیں جو چاہے جدھر چاہے موڑ لے ہم جا رہے ہیں۔ اللہ کے قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو ہمت ہوئی کہ بھی آج رحمت کی گھڑی ہے، اللہ میرے ساتھ بات فرما رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ رب ارنی انظر الیک، مولا مہربانی فرمائے مجھے دیدار بھی کروا دے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتا تو یہ بندہ کہاں سے پیدا ہو گیا اس نے دیکھ لیا؟ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بی عائشہ صدیقہ یعنی جو سب سے قریب ترین ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے، وہ تو جھوٹ میں غصے میں آ جاتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں اس بندے پہ حیران ہوں، جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے۔ میں نے خود حضور سے پوچھا تھا حل رأیت ربک یا رسول اللہ، آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا نور انا اراہ، تو ایک سراپا نور ذات ہے، کون دیکھ سکتا ہے؟ ہم سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے ہیں تو خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور بعض علماء قائل ہیں کہ معراج والی رات اللہ نے حضور کو دیدار کرایا ہے، تو وہ دیدار بھی تو میرے بھائی آسمانوں پہ ہوا ہے، وہ زمین میں تو نہیں ہوا۔ اس کو کہاں زمین پہ خدا دیکھ لیا اس نے؟ کہتے ہیں 1 دفعہ خدا کو دیکھا ہے، 7 دفعہ میں نے حضور پاک کو دیکھا ہے، اور جبریل کو بھی دیکھا ہے، فرشتوں کو بھی دیکھا ہے، جنت کو بھی دیکھا۔ میرے خیال میں اس کے معدے کا علاج کراؤ، معدہ خراب ہے تو اس بیچارے کو رہ کے الٹے الٹے خیال آتے ہیں۔ جب معدہ خراب ہو نا ایسے خواب آتے ہیں۔ اس غریب کو کسی حکیم کے پاس بھیجو، اس کے معدے کا علاج کرو۔ یا پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی فتنہ بننے والا ہے، اس کو آرام سے جا کے گورنمنٹ کو بتاؤ، اس کو پکڑ کے 3-4 دن قید رکھے، ساری ہوا نکل جائے گی، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کیا کریں یار، ہمارا حال بڑا پتلا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی آپ کے ملک میں ایک ہے پروفیسر ہیں، پتہ نہیں وہ بھی پروفیسر بھی ہے کہ نہیں، میرا تو خیال ہے جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ڈگریاں جیلی کا تو رواج ہو گیا، میرے خیال ہے اس کے پاس وہ جیلی بھی نہیں ہوگی۔ وہ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا حضور پاک سرکار 2 جہاں کی زیارت ہوئی اور حضور بڑے ناراض تھے، میں پاؤں پڑ گیا، قدم بوسی کی، بڑی منت کی، آخر حضور راضی ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں دوبارہ تمہارے ملک میں آؤں گا تو تمہاری دعوت پہ آؤں گا اور تمہارے ادارے میں آؤں گا اور میری ہوائی جہاز کے ٹکٹ کے انتظام بھی تم نے کرنا ہے۔ اب اتنا بڑا جھوٹ سن کے اب بھی لوگ اس کو پروفیسر اور سکالر اور پیر مانتے ہوں تو اللہ معاف کرے، اتنی بڑی جاہل قوم کو اللہ ہدایت دے۔
نہ حضور پاک کے لیے معراج پہ جائیں تو براق آتی ہے، تمہارے لیے ٹکٹ آئے گا۔ یعنی اتنا بڑا جھوٹ جو نبی پر جھوٹ بولے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والے لوگ جو ہیں، بزرگ لوگ جو ہیں، وہ تو اگر کوئی کرامت کا اظہار ہو تو اس کو چھپاتے ہیں کہ میری کرامت ظاہر نہ ہو لوگوں پر۔ ان کو اگر کشف ہو جائے تو وہ چھپاتے ہیں کہ بھئی یہ ظاہر نہ ہو جائے، خام خواہ لوگوں کے اندر کوئی ہیجان پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں؟ اچھا ایک اور تمہارے ملک کا پیر تھا، وہ مر گیا ہے، اس کا طریقہ واردات یہ تھا جناب، بہت بڑا پیر تھا ماشاءاللہ، اب بھی ان کی گدی ہے، لاکھوں مرید ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بہادری نہیں ہے، کل تم بھی کسی قبر پہ سبز رنگ کا ساٹن کا 10 میٹر کپڑا ڈال کے بیٹھ جاؤ چپ کر کے، بولو کسی کے ساتھ نہیں، 1 مہینے میں تمہاری پیری بھی چل پڑے گی۔ تو وہ بتائے جی کیا کرتے تھے، وہ جب نکلتے نا جی ماشاءاللہ ان کے خلیفے اور غلام اور مرید اور خدمتگار اور بڑے لوگ جو 8-8 10-10 گاڑیاں حضرت کے پیچھے ہوتی ہیں، آپ کی گاڑی آگے جا رہی ہے اور مریدوں کے پیچھے آ رہی ہے۔ اچھا جاتے جاتے حضرت ڈرائیور سے کہتے گاڑی روکو گاڑی روکو، گاڑی روکتا دروازہ کھول کے چھلانگ لگا کے حضرت دوڑتے دور جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے۔ اب ساری گاڑیاں کھڑی، اچھا پیچھے جو سڑک پہ گاڑیاں آ رہی ہیں وہ بھی تو ٹریفک جام ہو گیا نا، ادھر سے جو آ رہی ہیں وہ بھی تو جام ہو گیا نا، ہزاروں لوگ دیکھ رہے حضرت کھڑے۔ گھنٹے کے بعد واپس آئے، آنسو بہا رہے ہیں، کیا بات؟ حضور پاک جا رہے تھے، میں ملنے گیا تھا۔ انا للہ و انا، اتنا بڑا جھوٹ یار، اور لوگ پھر بھی پیر مانے، تو اب لوگوں کی عقل کا ماتم کریں یا پیر صاحب کا گلہ کریں؟ یہاں حج پہ باقاعدہ تمہارے ملک سے ایک جماعت آتی ہے، ہر سال آتے ہیں، کبھی کوئی لیکن جماعت ایک ہے، وہ اپنے مکان میں ہوٹل میں جماعت کرتے ہیں۔ ان کو جب کسی آدمی نے جا کے کہا کہ حضرت حرم شریف کی جماعت ہے، آپ یہاں جماعت کر رہے ہیں، انہوں نے فرمایا یار تمہیں کیا پتا ہے، یہ راز ہے، میں کھولنا نہیں چاہتا تھا، یہ تو پیران پیر آ کے روز ہمیں نماز پڑھا کے جاتے ہیں، میں پیران پیر کے پاس پیچھے پڑھوں یا تمہارے مولوی کے پیچھے پڑھوں؟ اچھا وہ آدمی کو جو مضبوط تھا، وہ بھی ہوٹل کا ملازم تھا، دوسری دفعہ جب اس نے نماز شروع کی نا، اس نے جا کے پکڑ کے حضرت کو ادھر کھڑا کر دیا۔ وہ مرید بھی غضبناک ہو کر کہا یہ کیا بدتمیز ہے، کہ یار پیران پیر نماز پڑھانے ہوئے، یہ بے ایمان اس مصلی پہ کھڑا ہے، اس کو ادھر کرو، پیران پیر کے پیچھے پڑھو۔ لیکن جاہل مرید پھر بھی مرید ہے، او یار ان کو کیا پتا، وہاں بھی ہے، ان کی آنکھیں ہی نہیں ہیں نا جی، او بابا یہ تو ظاہر کے دیکھنے والے ہیں نا، باطن کا ان کو کیا پتا، یہ تو راز ہیں اللہ کے جو ہمارے اور پیر کے درمیان میں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سچی بات یہ ہے، ایمان کی بات ہے، میں اللہ کے کعبے میں کہتا ہوں، چاہے آپ کو ناراضگی ہو، برا سمجھیں، برا کہیں، گالیاں دیں، جو کریں مرضی آپ کی، لیکن میرا ایمان ہے کہ اگر آج اللہ ابو جہل کمپنی کو زندہ کر دینا اور ہمارے مشرکوں کا شرک دیکھے، وہ تو کان پکڑ کے بھاگ جائیں، وہ کہیں یہ کوئی اور بلا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی کوئی حد ہے، ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں، کبوتر کے دانے پڑے ہوتے ہیں، اس میں دانے ڈھونڈ رہی، اور جی کیا ہے، آخر جی اس میں ایک خاص ایک قسم کے جو ہوتے ہیں وہ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، جس عورت کو حمل نہ ہو اس سے حمل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بی بی پائے خامن سے حمل نہیں ہوا، کبوتر سے حمل ہو جائے گا، کوئی شرم کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اللہ سے پناہ مانگو، اللہ ہدایت دے، ورنہ حال ہمارا۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، خواب دیکھا ہے، نماز پڑھ، اچھی بات ہے، اچھا خواب دیکھا ہے۔ ابلیس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ تم اس کی شادی پہ گئے ہوگے، میں تو نہیں گیا۔ تم کوئی رشتہ دار اپنی ڈھونڈو، کوئی تمہاری لڑکی تو نہیں لے گیا۔ اب پوچھو جناب ایسے ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ ایک اور حاجی مجھے ٹکر گیا، وہ آگے جناب اس نے مجھے پکڑ لیا اچھی طرح سے، ماشاءاللہ آدمی بھی زور والا تھا تو بوڑھا آدمی لیکن زور والا۔ کہتے ہیں جی مجھے بتائیں ابلیس کی شکل کیسی تھی؟
اور میں نے کہا بزرگو میں نے کوئی دیکھا ہے؟ نہیں حضرت آپ عالم ہیں اور آپ بزرگ ہیں۔ میں نے کہا کہ حضرت مہربانی فرمائیں، اللہ کے کعبے میں جھوٹ بول رہا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے نہیں دیکھا، جب دیکھا نہیں تو شکل کے نہیں حضرت آپ بتائیں ابلیس کی شکل کیا؟ میں نے کہا آپ کی شکل میں تھا، پھر ہاتھ چھوڑ کے چلا گیا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ جب اس کی زبان میں جواب دیا تو دماغ ٹھکانے آ گیا۔ میں نے کہا بالکل آپ کی شکل تھا۔ میں نے کہا آپ مہربانی کرنا جائیں اب آپ۔ اللہ کے بندے ہمیں کیا پتہ ابلیس کی بیوی کا نام کیا کرو گے؟ یعنی ابلیس سے رشتہ داری کرنی ہے، اس کی بیوی کی طلاق لینی ہے، تمہارا اپنا نکاح کا ارادہ ہے، بس یہ بتاؤ تو صحیح نا سوال کا مقصد کیا ہے؟ کہتے تھے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات جو ہے وہ جہر نہیں ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم زور سے پڑھو تو میں سنتا ہوں اور ایسا پڑھو تو میں سنتا ہوں۔ کہتے تھے کہ اللہ والے کے ساتھ بیٹھ جائے تو اللہ والا بھی تو ہو نا، اللہ والے کے ساتھ بیٹھو بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا، یہ بزرگوں کی مثال ہے کہ یک صحبت اولیاء بہتر از صد سالتا اتبیریا، معنی ہوتا ہے کہ وہ نفلی عبادات سے کسی اللہ والے کی صحبت بہتر ہے، کہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو گے تو دیندار بن جاؤ گے۔ اگر تم اپنی نفلی عبادتوں میں پڑے رہو گے تو ہو سکتا ہے بدعت کر رہے ہو اور تم خوش ہو رہے ہو کہ میں دین پہ ہوں، اللہ والے کے پاس بیٹھو گے تو اصلاح کر دے گا نا تمہاری۔ تم ساری رات اور اس پہ دھمال کھیلتے رہو اور سمجھو کہ پیران پیر راضی ہو جائیں گے تو اللہ والا کہے گا یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے، یہ غلط ہے، تو تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ عبادت سے تمہارا اللہ والے کے پاس بیٹھنا ٹھیک ہو گیا نا۔ جی کہ ایک آدمی کمپنی کو 1 لاکھ روپے دیتا ہے، اس سے کاروبار 20 یا 25 لاکھ روپے کا کرتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو تو کمپنی والے 1 لاکھ واپس رقم سے کاٹ لیتے ہیں، منافع ہو بالکل ناجائز ہے۔ جب مال تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے تو کاروبار کیا مطلب؟ مال کے مالک تو بنو نا پہلے۔ ایک عورت کے بچے جو ہیں آپریشن کے بغیر نہیں ہو سکتے تو وہ وقفہ کر سکتی ہے، یعنی ایسا نہ کریں، رحم نہ نکالیں، آج کل آسان طریقہ ہے، ٹیوب کو ذرا الگ کر دیتے ہیں تاکہ پھر جب ضرورت ہو تو ٹیوب لگائی تو جا سکے نا۔ اگر آپ نے یوٹرس ریموو کر دیا پھر تو ساری زندگی کے لیے آپ محروم ہو گئے۔ عورتوں کو اپنے ہوٹل میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن وہ حرم میں آئے تو ہم منع بھی نہیں کر سکتے۔ عورت اگر عمرے کے علاوہ نفلی طواف کرے بالکل پردہ کر کے کرے۔ خانہ کعبہ حضرت آدم سے پہلے بنا تھا، کتنا عرصہ اللہ عالم۔ خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے؟ کچھ نہیں، ایک ستون ہے بس، چابی جو ہے اسی شیبی خاندان کے پاس ہے۔ 11 دفعہ اس کعبے کو بنایا گیا ہے، تاریخ کعبہ کتاب لے لیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حج ہوتا تھا، بالکل ہوتا تھا، حضرت آدم نے 40 حج کیے ہیں۔ اگر عورت کے ذاتی استعمال میں زیور ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ان کی بھی زکوٰۃ ضروری ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زیور استعمال میں آتا ہے چاہے کبھی کبھی آئے، تجارت کے لیے نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، تجارت کے لیے ہے یا پہننے کے لیے ہر حال میں زکوٰۃ دینی۔ ویسے ایک بات یاد رکھو
کہ مسئلے کو ذرا سوچا کرو کہ امام صاحب کی دقت نظر کتنی بڑی تھی. اچھا آپ نے زیوروں کے زکوٰۃ نکالی، ٹھیک ہے، قیامت میں فیصلہ ہوا کہ نکالنے کی ضرورت نہیں تھی تو صدقہ ہو جائے گا، خیرات ہو جائے گا. اگر آپ نے زکوٰۃ دینی تھی اور نہیں دی پھر کیا کرو گے قیامت میں؟ پھر حل کیا ہوگا؟ میرے پاس 2 لاکھ 2.25 لاکھ ہے، بالکل زکوٰۃ دیں، 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دیں. بیوی خاوند کے منع کرنے کے بعد بھی دوسروں کے گھر میں جائے، خاوند ناراض ہو، بات نہ کرے تو اب بیوی خاوند کو گالیاں بھی دیتی ہے. تو دور یہی ہے نا میرا بھائی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، خاوند کو بیوی بن کے رہنا چاہیے اور پیر کو مرید بن کے رہنا چاہیے اور استاد کو شاگرد بن کے رہنا چاہیے. پھر تو گاڑی چلے گی. گالیاں جناب کھاتے رہو، مزے سے آرام سے گزارا کرو. اگر ضمیر یا غیرت ہوتی تو مولوی مکی سے مسئلہ پوچھنے آتے، 2 تھپڑ رکھ کے ٹھیک نہ کر دیتے. یہ جو مسئلہ پوچھنے ہیں نا، سمجھو فارغ ہے، فی امان اللہ، تو برداشت کرو جناب. ابھی گالیاں دے رہی ہے، انشاءاللہ پھر جوتے شوتے کا بھی آ جائے گا مسئلہ. ورنہ آدمی، اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ لاٹھی گھر میں لٹکتی رہے، عورت کو نظر آئے کہ ڈنڈا کھڑا ہے، اگر میں نے بات کی تو سیدھا کر دے گا. فرمایا مارو بھی نہیں لیکن لٹکتا بھی رہے. ایک آدمی رمضان کے روزے بیمار ہے، نہیں رکھ سکتا. اگر بیماری سے ٹھیک ہونے کی امید ہے تو قضا کرے. اگر بیماری ایسی ہے کہ جس سے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہ ہو تو روزانہ ایک آدمی کا طعام جو ہے وہ دے دے. ایک آدمی مر جاتا ہے، اس کی چارپائی کے عوض 15 حافظ بٹھا کے قرآن پڑھاتے ہیں. یہ بالکل بدعت ہے، خالص بدعت ہے. یہ نہ اللہ کا حکم، نہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، نہ صحابہ نہ اہل بیت نے کیا ہے. قبروں کے پاس قرآن شریف دیکھ کے نہ پڑھیں. کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دینا اور کہ سال میں کما کے نہیں، پہلے طے کرو کہ نفع نقصان میں ہم شریک ہوں گے. قسطوں سے جو بینک سے گاڑیاں لیتے ہیں، اگر بینک گاڑی لے کے تمہیں دیتا ہے پھر تو جائز ہے، لیکن اگر بینک تمہیں پیسے دیتا ہے اور گاڑی تم جا کے لیتے ہو تو حرام ہے. وہ اگر بینک گاڑی خود لے لے، کاغذات اپنے پاس، بینک کے نام پہ گاڑی ہے، اب اس نے لاکھ میں لی ہے، تمہیں 1,20,000 میں بیچی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے نہیں لی، اس نے کہا پیسے لے جاؤ خود جا کے گاڑی لے لو، تو یہ حرام ہے، یہ سود ہے. بھئی خواب شاب کا مجھے پتہ نہیں لگتا، تمہارے اپنے ملک میں خواب والے مولوی بہت ہیں. عورت حالت حیض میں مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتی. عورت جو ہے اگر عمرے کا احرام ہے تو اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، بالکل پلا سکتی ہے. دودھ پلانے سے کیا ہوگا؟ تو یعنی اچھا عمرہ کیا کہ بچہ مرتا رہے. میں نے احرام کی حالت میں رکن یمانی پہ بھی ہاتھ لگایا تھا، حجر اسود کو بھی بوسہ دیا، کچھ نہیں ہوتا. وہ تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر عطر لگا ہوا ہے تو نہ ہاتھ لگاؤ تاکہ وہ عطر تمہارے ہاتھوں کو نہ لگ جائے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام.